الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں خدائے مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے، آپ کے جد امجد کے لیے، آپ کے والد محترم کے لیے، آپ کے برادر معظم کے لیے، آپ کی والدہ مطہرہ کے لیے اور آپ کے برادر کی اولاد ائمہ طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصبرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ شکر خداوند کریم کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے آپ کی خدمت میں سفر کی 5 تاریخ اور سلسلہ گفتگو ہے علم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے اور نہ صرف مجالس کے عناوین میں سرنامہ کلام کے لیے، یہ آیت دعوت فکر دیتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں بات کو آسان کرتے ہوئے ایک برابر نہیں ہو سکتے جاننے والے اور نہیں جاننے والے، جب برابر نہیں ہو سکتے تو قبلہ کہیں پر بھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، میدان ہو، کہ بازار ہو، کہ گھر ہو، کہ ممبر ہو، جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اب ضد نہ کیجیے گا کہ نہیں سب کا احترام کیا جائے، جاننے والے اور ہیں، نہ جاننے والے اور ہیں، اور ان کی تمیز کے لیے بس صاحبان عقل ہی رکھتے ہیں، سب کو حاصل نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ واقعاً کبھی ہم اس خیال کے ساتھ کہ اپنے تمام ذاکرین کے لیے، تمام خطابت کے فرائض انجام دینے والوں کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتے، القاب کا انتخاب کرتے، تو الفاظ کا انتخاب اور القاب کا انتخاب ہم اپنی محبت میں کرتے، کبھی مبنی پر حقیقت بھی کیا کیجیے۔ محبت اور ہے جی، حقیقت اور ہے۔ اب کسی کو محبت میں عالم سے علامہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی جاہل کو عالم نہیں بنا سکتے۔ الفاظ کو پلٹ دیتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسپیشلسٹ کرنے والے، طلباء کو پڑھانے والے افراد ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک استاد کتنے طالب علموں کو استاد بنا سکتا ہے، ماہر تعلیم بنا سکتا ہے، ماہر فن بنا سکتا ہے، لیکن کیا عوام کی رائے کسی غیر عالم کو عالم بنا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام کی رائے ہے، یہ انتخاب حکومت تو ہو سکتا ہے،
اہلیت علم نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت سے تلخ اور چبھتے ہوئے جملے میں نے آسان کرنے کی کوشش کی، اور میں بہرحال اس آیت کے ذیل میں ایک دفعہ روایت پیش کر چکا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی آیت کے ذیل میں ایک اور روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی۔ دونوں روایتیں بالکل مطابق بمطابق ہیں، ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کیے اول محمد نے اور اوسط محمد نے۔ یعلمون سے مراد کون، لا یعلمون سے مراد کون، اور یتذکر اولو الالباب سے مراد کون، کا ہم آل محمد جاننے والے اور ہمارے اعداء اور مخالفین نہ جاننے والے، اور ان دونوں کو پہچاننے والے ہمارے شیعہ ہمیں بھی پہچانتے ہیں اور ہمارے اعداء کو بھی پہچانتے ہیں، ہم کو پہچان کر ہم سے تولا رکھتے ہیں، ہمارے اعداء کو پہچان کر ان سے تبرہ رکھتے ہیں۔ تو یہ فرش ازا کی برکتیں ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر سوال امام کی خدمت مقدس میں کیا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے زکوٰۃ کا آغاز کب سے ہوا؟ عام طور پر بحث نماز کی تو ہوتی ہے کہ نماز کا آغاز کب سے ہوا، یا بحث اس طرح بھی ہوتی کہ ابتدا میں نماز کی کیا کیفیت تھی اور کیا طریقہ کار تھا۔ کوئی کہتا ہے 50 نمازیں تھیں، کوئی کہتا ہے 500 نمازیں تھیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ اختلاف آراء مختلف روایتوں کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور راویوں کے بھول جانے کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے مقامات پر راوی بھول جاتا ہے کہ معصوم نے یا اللہ کے حبیب نے 20 اعلان کیا، وہ 30 سمجھا۔ جب باہر نکل کے آیا کسی نے پوچھا کتنا بیان کیا تھا آج، تو 20 کا 30 کر دیا۔ جب 30 کو شمار کرنے چلا تو 10 بھی یاد نہیں تھے۔ مختلف احکامات کے اعتبار سے عدد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اگر نماز کی بات آئے تو نماز کا آغاز ایک الگ سوال، زکوٰۃ کا آغاز کب ہوا؟ اور زکوٰۃ کے آغاز کے جواب سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑا موضوع ہمارے دل میں آتا ہے، زکوٰۃ، اور ہم پر ایک الزام ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ یہ الزام شاید اس لیے بھی مضبوط ہو گیا کہ ایک زمانے میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے زمانے میں، جبکہ حکومت برادران اہل سنت کے اعتبار سے حکومت ہے اولو الامر، وہ کہتے ہیں حاکم وقت جو ہے، بادشاہ جو ہے وہ اولو الامر ہے۔ غور کیجیے گا، یہ آپ کو بالکل ثبوت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے آپ کی خدمت میں کہ ایسا ہی اب تک سمجھا جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ اب چاہے حاکم وقت عمران خان ہو، اولو الامر ہو گیا، حاکم وقت ماضی میں کوئی اور تھا، اولو الامر تھا۔ تو چونکہ اولو الامر اسے کہتے ہیں ان کے نزدیک حاکم وقت کو، اور حاکم وقت زکوٰۃ لے سکتا ہے بالجبر بھی، تو انہوں نے فلسفہ قائم کیا کہ بینکوں سے جو رقم رکھی ہے کسی کی امانت اکاؤنٹس میں، اس سے زکوٰۃ خود بخود کاٹ لی جائے۔ ایک قانون بنا دیا گیا، جتنے سیونگز اکاؤنٹس ہیں ان سے زکوٰۃ خود بخود کاٹ لی جائے گی۔ اس زمانے میں بہت بڑی تحریک چلا کر خدا بلندی مقام عطا کرے ایسے علماء کو کہ جنہوں نے دینیات اور اسلامیات کے لفظ میں دینیات اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے بعض اسباق کو معین فرماتے ہوئے گورنمنٹ سے منظور کروایا۔ بہت سارے مسائل ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، لیکن مسئلہ زکوٰۃ، تو مسئلہ زکوٰۃ پر یہ بات گورنمنٹ اور عدالتوں میں ثابت کی گئی کہ ہم اہل بیت رسول کے ماننے والے،
ہم زکوٰۃ ان کو دیں گے جو ہمارے نزدیک صاحبان امر کے نمائندے ہوں. ہم زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے. اور اسی کی بنیاد پر ایک زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم مرتب کیا گیا. پر طویل عرصے تک جس کو زکوٰۃ سے بچنا ہوتا تھا وہ وقتی طور پر جعفری ہو جاتا تھا. میں کہتا ہوں یہاں زکوٰۃ ناحق سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ حق نہیں، زکوٰۃ ناحق سے بچنے کے لیے تم جعفری ہو جاتے ہو ان ریٹن. اگر قیامت میں جہنم سے بچنا ہو تو جعفری ہو جاؤ. بات پڑھیں محمد والے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اب تو خیر اور بھی ائمہ کے ماننے والوں نے اس پر بحث کی ہے، اور اب تو آپ کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ فارم جمع کراتے ہیں. خیر ہماری بحث بہت آسان لفظوں میں، زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ صدقات ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ مال ہے، زکوٰۃ بدن ہے، زکوٰۃ علم ہے، زکوٰۃ جاہ و منصب ہے، زکوٰۃ اقتدار ہے، زکوٰۃ بصارت ہے، زکوٰۃ بصیرت ہے، زکوٰۃ سماعت ہے، زکوٰۃ قوت گویائی ہے، زکوٰۃ قدرت ہے. ایک زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ عجیب بات ہے، بسا اوقات ہم کبھی غیروں سے بحث کرتے تھے زکوٰۃ کے موضوع پر، اب کچھ اپنے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے. تو دیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ اشکالات کی بات مت کیجئے. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو کر ڈالیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. پورے قرآن مجید پر نگاہ دوڑائیے تو آپ کو ایک خاص عنوان سمجھ میں آئے گا. قرآن مجید میں پروردگار نے بار بار اس لفظ کو ریپیٹ کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اسی بات کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. شیعہ روایت پڑھا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. روایات نے زکوٰۃ کی بڑی تاکید کی، قرآن مجید کی آیات نے زکوٰۃ کی بڑی اہمیت کو بیان کیا. مگر زکوٰۃ ہے کیا؟ ایک زکوٰۃ جو قرآن مجید نے بیان کی لفظ صدقات میں. کبھی اگر وقت میسر ہو سورہ توبہ پڑھیے گا تو سورہ توبہ میں 2 مقامات پر زکوٰۃ کی بحث آئی ہے. ایک جگہ زکوٰۃ کے وجوب کا اعلان کیا گیا اور ایک جگہ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا. اور حسن انتظام یہ کہ دونوں مقامات پر لفظ زکوٰۃ استعمال نہیں کیا. پھر کیا استعمال کیا؟ خذ من اموالہم صدقہ. جب زکوٰۃ واجب کی آیت آئی تو الفاظ کیا تھے؟ حبیب ان کے اموال سے صدقہ لے لیجئے. یہ صدقہ بمعنی زکوٰۃ. سنی، شیعہ، اہل حدیث، آل سعود کے تمام علماء کے نزدیک تمام یہی ہوا، خذ من اموالہم صدقہ. اور جب بات آئی زکوٰۃ کے مصارف کی تو انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو اب کیا استعمال ہوا کہ صرف لفظ زکوٰۃ کے بجائے قرآن نے استعمال کیا انما الصدقات للفقراء. جب مصارف کو بیان کیا تو لفظ زکوٰۃ کو چھوڑ کر لفظ صدقات کو لیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید میں دونوں باتیں ہیں. کہیں زکوٰۃ کہہ کر صدقہ مراد لیا ہے، کہیں صدقہ کہہ کر زکوٰۃ. صلوات پڑھے محمد والے. اب آئیے ایک اور بات کر کے میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں، تو کہ سوال ذہن میں اٹھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو اس کے ذیل میں بیان کرنا چاہا. ہر نماز پڑھنے والے پہ زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے؟ کہ ہر نماز پڑھنے والے پر زکوٰۃ ہے، بالکل زکوٰۃ ہے.
اور اگر وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کوئی غریب مسکین نہ ہو، اس کی معاش اتنی مضبوط ہو کہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں شامل ہو۔ یہ تو مال کی بات ہو گئی، اور جو عام کانسیپٹ ہے زکوٰۃ کے بارے میں یہ والا مال۔ لیکن غریب آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ دونوں باتیں خدا ملا کر بیان کرتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ ایسا لگ رہا جیسے نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہیں۔ خوب، زکوٰۃ اگر مال پر واجب ہو تو سال میں 1 مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ۔ آئیے مثال دیتا ہوں، اتفاق سے میں آج ہی گیا تھا اپنے طبیب کے پاس، اور اتفاق سے جس طبیب سے میری ملاقات تھی آج، اس میں سے بھی اکثر گفتگو خواب کے موضوع پر انہوں نے خود شروع کی۔ تو جو ان کے مسائل بیان نہیں کر رہا، صرف جو انہوں نے مجھے پرسکرپشن دیا، پرسکرپشن پہ ایڈوائس کیا انہوں نے کہ آپ نے یہ ڈیلی 1 لینی ہے، یہ ٹیبلٹ، یہ ڈیلی 3 لینی ہے، اور یہ کبھی کبھی لینی ہے جب پین فیل کریں۔ یہ 3 مہینے بعد ہے، یہ 6 مہینے بعد ہے، یہ 1 سال کے بعد ہے۔ ایک پرسکرپشن پر ٹائملی، ٹھیک ہے، ویکلی، منتھلی، ایئرلی لکھ کے دے دیا۔ انہیں پتا کہ مولوی صاحب پر ٹائم نہیں ہوتا، اب یہ گئے تو پھر جب انہیں اللہ بھیجے گا تو یہاں پر آئیں گے۔ اللہ نے بھی ایک دفعہ پورے قرآن میں ساری عبادات کو جمع کر دیا۔ کیا ڈیلی بیسس پر کیا ہے، ویکلی کیا ہے، منتھلی کیا ہے، 6 منتھلی کیا ہے، اور ایئرلی کیا ہے۔ ایک ہی قرآن میں جہاد بھی ہے، جہاد کب ہوگا؟ ایک ہی قرآن میں نماز بھی ہے، نماز کب ہوگی؟ ایک ہی قرآن میں روزہ بھی ہے، روزہ کب ہوگا؟ ایک قرآن میں حج بھی ہے، حج کب ہوگا؟ یہ ساری عبادتیں ایک پرسکرپشن پہ بالکل ایسے جیسے کوئی آپ کو لکھ کر دے پورا سلسلہ ادویہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب اگر لائن بائی لائن لکھا ہوا ہو ایئرلی اور ڈیلی بیسس والی، کہ ڈیلی 3 کھانی اور نیچے لکھا ہوا ایئرلی اپنے 1 کھانی، تو کیا چشمہ کمزور ہے؟ کیا یاد نہیں رہا کہ لکھا ہوا کیا ہے؟ دونوں لائنیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ڈیلی 3 یہ کھانی ہے، یہ 5 یہ کھانی ہے، اور ایئرلی یہ کیپسول لینا ہے، یا سپوز دیں انجیکشن ہے الآخر اور طریقہ۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ جس کو جو لکھا اتنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز 5 ہے، دن میں 5 دفعہ، یہ 5 دفعہ ہوگی۔ زکوٰۃ پورے قرآن میں واجب ثابت بھی کریں تو 1 دفعہ ہوگی سال میں۔ ہے کوئی جو کہے کہ دونوں کو ملا کے کروں گا میں؟ ممکن نہیں، یہ ممکن، ارے حج نہیں ملا سکتے، روزہ نماز کے ساتھ نہیں ملا سکتے، تو زکوٰۃ کیسے ملے گی؟ اچھا مولوی صاحب آپ نے اپنی خطابہ جھاڑ دی، آپ کو بولنا آتا ہے، تو قرآن کیوں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو؟ تو کوئی زکوٰۃ تو ہے جو مانگی جا رہی ہے، اور ایسی زکوٰۃ ہے جو اتنی قریب ہے نماز کے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ نہیں سکتا جب تک کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ اب میں نے بہت تفصیل سے بات کو بیان کر بھی دیا اور نہیں بھی کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ خدا کی کوئی نہ کوئی نعمت تو ہر نماز پڑھنے والے کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟
کون سا ایسا انسان جو کہ میرے پاس کوئی نعمت خدا نہیں ہے اور پھر نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو نماز کیسے پڑھ رہے ہوئے؟ اٹھنا نعمت، بیٹھنا نعمت، جھکنا نعمت، ہاتھوں کا اٹھانا نعمت، آنکھوں کا کھولنا نعمت، زبان سے اللہ اکبر کہنا نعمت، ذکر خدا کرنا نعمت، تمام نعمتیں ہیں، اور نعمت کا استعمال کرنا نماز کا طریقہ، لیکن ہر نعمت پر اس نعمت کا صدقہ نکالنا یہ زکوٰۃ۔ یہ کیسے نکلے گی؟ کہ علم کی زکوٰۃ ہے کسی طالب علم کو علم دینا، آنکھوں کی زکوٰۃ ہے کسی نابینا کو راستہ بتا دینا، ہاتھ کی زکوٰۃ ہے کسی کمزور کو مسلح سے پکڑ کر اٹھا لینا، قدموں کی زکوٰۃ ہے کسی کو روڈ پار کروا دینا۔ کیا مطلب؟ کہ نابینا اور بینا اور کمزور اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، تو جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی نعمت ایسی ہے کہ جس کی زکوٰۃ انسان پر نماز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب سمجھ سکیں تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سمجھوں کے لیے تو بات ہی ہم نہیں کر رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے یہ اتنا بڑا مقدمہ قائم کیوں کیا؟ میرا موضوع نہیں تھا یہ، کیوں کیا؟ بلا سبب نہیں کیا۔ اب جب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ کو شاید فیل ہوگا بالکل صحیح کیا میں نے۔ سوال کیا کیا امام کی خدمت؟ زکوٰۃ کا آغاز کب ہوا؟ زکوٰۃ کا آغاز کب ہوا؟ زکوٰۃ کے ایک لفظ خاص معنی اور بھی ہے، اور مجبوری ہے کہ جب تک تمام مقدمات تیار نہ ہو جائیں میں روایت کوئی نہیں پڑھوں گا۔ قد افلح من زکاہا، من زکاہا، سورہ والشمس، قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ۔ نماز عید تو نماز عید یاد کس کو ہوتی ہے؟ ہاں، نماز عید ہی تو یاد ہوتی ہے، کوئی اور نماز یاد ہو کہ نہ ہو مگر نماز عید یاد ہوتی ہے۔ بس اتنا یاد کہ نماز عید پڑھنی ہے، باقی کوئی اور نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی۔ وعلیکم السلام۔ تو نماز عید میں سورہ والشمس اور سورہ اعلیٰ، ان دونوں صورتوں میں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا۔ قد افلح من زکاہا استعمال ہوا کس میں؟ سورہ والشمس میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کی زکوٰۃ نکال دی۔ اب میں ترجمہ وہ نہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ہے۔ قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ، اور اسی آیت کو کوٹ کیا ہے علماء نے تفاسیر کے ذیل میں کہ یہ آیت ہے زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ آؤ رب کے بارگاہ میں عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی جب نماز ادا کرنا چاہو تو نماز عید سے پہلے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم، پھر کہو تکبیرات اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فصلی، اور جب تکبیرات کہہ دو پھر نماز پڑھ لو۔ ٹھیک؟ سورہ اعلیٰ، نفس کی زکوٰۃ۔ قد افلح من تزکا، کامیاب کون جس نے زکوٰۃ دی؟ روزے کی زکوٰۃ۔ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ کا روزے کا اتمام ہے، روزے کا کمال قبولیت کی علامت۔ 30 روزوں میں قبولیت کی علامت 3 کلو گندم۔ اب خیر میں کہیں اور آگے نہ نکل جاؤں، اپنے آپ کو پھر روک لیتا ہوں، یہ تمہید کی حد تک تھی، بات بہت طویل ہو گئی۔ سوال کیا ہے امام محمد؟ سوال یہ ہے کہ بتائیں زکوٰۃ کا آغاز کب ہوا؟ فرمایا زکوٰۃ کا آغاز حضرت آدم سے ہوا۔
حضرت آدم کے پاس کوئی اکاؤنٹ تھا؟ کوئی خزانہ، کوئی پیسے جمع کرنے کوئی چیز تھی؟ حتیٰ کہ جیب کہیے، جیب بھی نہیں تھی. اس لیے کہ لباس کے سینے کا طریقہ شروع جناب ادریس سے ہوا. حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے تک لوگ لباس کو لپیٹتے تھے، رسی سے باندھتے تھے، سینے کا طریقہ نہیں آتا تھا. اس نے سوئی کو ایجاد کیا، لباس کے سینے کا طریقہ انسان کو سکھایا، اللہ کے پیغمبر تھے. کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا جب پروردگار نے آدم سے ارشاد فرمایا، آدم زکوٰۃ ادا کرو. پوچھا پروردگار زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جناب آدم کا سوال. فرمایا زکوٰۃ ہے 10 رکعت نماز پڑھنا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس ساری تمہید کے بعد اب اس کو میچ کیجئے گا. میں نے اسی لیے اچانک روایت نہیں پڑھی تھی. زکوٰۃ کیا کہ زکوٰۃ کا آغاز جناب آدم سے ہوا، اور خدا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ زکوٰۃ دیجئے. تو سوال ہوا کہ پہلا آدمی ہے نا یہ، تو آپ سے پہلے زکوٰۃ کسی اور نے دی نہیں ہے. مالک زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہ 10 رکعت نماز پڑھو. کیا مطلب ہے؟ غور کیجئے گا. کہ نماز واجب نہیں تھی، نماز پنجگانہ والی. کہ نماز مستحب نہیں تھی، نماز نافلہ والی. یہ نماز حضرت آدم کے جسم کی زکوٰۃ بنی. آپ کے پاس کیا تھا؟ صرف جسم تھا. تو جس کے پاس جو نعمت ہو پروردگار کی، ہم پہنچ گئے وہاں تک نا. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر پیسے ویسے ہوتے کہ جیسے ہونے چاہیے تھے تو پھر پیسے پر بھی زکوٰۃ ہوتی. پیسے کی ایسی بے قدری ہے، روز روپیہ لڑکھڑاتا ہے، کبھی بیساکھی تھام لیتا ہے، کبھی روپیے کا بازو ٹوٹ جاتا ہے. بات پڑھے محمد والے. چلیے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دوں. اور یہ مثال ہم نے خود شرح دماغ کے درس میں اپنے استاد سے سنی تھی زکوٰۃ کے موضوع میں. کرنسی پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ کرنسی پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس پر لکھا ہوا ہے بینک دولت پاکستان نمبر 1. نمبر 2 اماؤنٹس. نمبر 3 حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. آپ مجھے اس کی تشریح سمجھا دیجیے کیا ہے یہ. اس کے پاس یہ سلپ ہوگی، حامل اٹھانے والا، حاضہ یہ. حامل حاضہ کو اتنی سخت اردو ہے کہ آج کے دور کے بچوں کے لیے تو شاید نوٹ پتہ ہو، نوٹ پر نوٹ کیا نہیں معلوم ہے. نوٹ پر نوٹ کیا نہیں معلوم ہے. حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ اگر یہی کرنسی ہے، یہی مالیت ہے، یہی زر ہے، تو میں کیوں جاؤں بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ کیا لکھا ہوا اس پر؟ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. جس کے پاس یہ ہوگی پرچی، اس کو دے گا یہ 1000 روپے کی مالیت کا زر. 1000 روپے کی مالیت کا زر یعنی کہ سونا. تو کرنسی کیا ہوئی؟ اچھا اگر کبھی
سنا تھا میں شروع میں بھی گورنمنٹ بنی تھی کہ یہ گورنمنٹ نوٹ کینسل کرنے والی ہے، نئے نوٹ لے کر آئے گی، 5,000 کے نوٹ بند کر دے گی مثلا۔ اگر گورنمنٹ یہ نوٹ کینسل کر دے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کب تک نوٹ ہے؟ جب تک اسٹیٹ بینک چاہے، اور جب اسٹیٹ بینک نہ چاہے تو آپ کے ہاتھ میں نوٹ نہیں، ردی ہے۔ اب تو تک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے، نوٹ تو آپ کے پاس ہے مگر اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اختیار ہے۔ وہ کینسل کر دے تو آپ سے پوچھے گی نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، تاکہ آج جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں اس کو مکمل ہی کر دوں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ حیدرآباد میں ایک خاتون، بوڑھی خاتون، یہ کب کی بات؟ جب کہ 500 کا نوٹ بند ہوا پرانا والا، تو ایک بوڑھی خاتون نے اپنی پوتی کے لیے، خدا معلوم کہ اپنی نواسی کے لیے 500 والے بڑے نوٹ پرانے دور والے وہ جمع کیے تھے۔ کب سے جمع کیے تھے؟ اپنی جوانی سے۔ تب کہیں جا کر وہ 1 لاکھ جمع کر پائی، اور جیسی لاکھ روپے جمع ہوئے پتہ چلا پچھلے 6 مہینے پہلے گورنمنٹ نے یہ والے 500 کے نوٹ کینسل کر دیے۔ وہ لاکھ کہاں گئے؟ وہ لاکھ 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کا ویٹ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ کس پہ ہوگی؟ زکوٰۃ مالیت پر ہے، اور ایسی مالیت جو لین دین میں استعمال ہوتی ہو۔ سونے کے، چاندی کے وہ سکے، کوائنس کہ جو لین دین کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ سیونگ الگ موضوع، سیونگ نہیں، زر تبادلہ مبادلہ۔ خیر بات بہت آگے چلی گئی، آئیے پھر تعبیر خواب پر آئیے۔ نوٹ تو ہم نے دیکھ لیے اور نوٹ پر نوٹ پڑھ لیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب ہم تعبیر خواب میں بہت سارے مقامات کو طے کر چکے، اور اب ایک روایت اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے فرماتے ہیں الرؤیا الصالحہ من اللہ، فرماتے ہیں کہ رویائے صالحہ اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، اور حلم شیطان کی طرف سے۔ 2 قسم کی باتیں الگ الگ، ایک رویا الصالحہ، ایک الحلم، یہ دونوں انسان دیکھتا ہے۔ رویا الصالحہ اللہ کی طرف سے، اگر رویا صالحہ ہو تو انسان کو کبھی کبھی خدا عبرت کے لیے دکھاتا ہے، اور ایک نہیں کئی 100 واقعات ہیں تقریباً خوابوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے حالت خواب میں قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک نہیں، کتنے سارے واقعات تو میں اور آپ جانتے ہیں۔ اور جو میں آج بات کر رہا تھا اپنے طبیب کی، وہ بھی یہ خواب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں قیامت دیکھ لی ہے۔ ہو سکتا، مشکل نہیں۔ اس خواب کی تعبیر کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا کسی کے خواب دیکھنے پر قیامت قریب ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب اب جو ہم نے کل بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں خواب کی تعبیر 1 دن کے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد۔ کتنا بعد؟ بہت سارے افراد نے خواب دیکھا اور مر گئے، تعبیر سامنے نہیں آئی۔ تعبیر کب آئے گی؟ جب خدا چاہے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ جیسے کہ ایک اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ روایت کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبوت کے 40 جزوں میں سے، کبھی 46 کا لفظ، کہیں 70 کا لفظ، ایک جز ہے
مومن کا خواب، اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے مومن کا خواب، اور رویا صالحہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب کبھی صاحب خواب کو وراثت میں کوئی بات ملتی ہے، اور کبھی صاحب خواب کی کوئی نیکی خدا کو پسند آ جائے، اور کبھی صاحب خواب کو خدا راستہ بتانا چاہے تو خواب آ جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے الحلم، اور الحلم من الشیطان، حلم شیطان کی طرف سے۔ حلم کیا ہے؟ برے خواب، کیونکہ اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، جو ترجمہ رویا کا وہی الحلم کا ہے۔ شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں۔ اس کا مطلب روایت کے اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعبیرات تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ تعبیرات کی بہت بڑی طویل فہرست ہے، کہ اللہ کو خواب میں دیکھنا، یہ بھی تعبیر ملتی ہے آپ کو، آسمان کو خواب میں دیکھنا، چاند کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، فرشتگان پروردگار کو دیکھنا، انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا، ائمہ اہل بیت کو دیکھنا۔ اگر کوئی اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھے تو آپ نے خود ارشاد فرمایا، روایت یہ برادران کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، کہ من رآنی فی المنام، جو شخص مجھے خواب میں دیکھتا ہے، جو شخص مجھے خواب میں دیکھتا، آپ فرما رہے ہیں فقد رأى الحق، اس نے حق ہی دیکھا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ کیوں؟ کہ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی نے ختمی مرتبہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس نے پیغمبر کو ہی خواب میں دیکھا ہے۔ تعبیر کیا اس کی؟ تعبیر میں غیر معصوم کی بیان کروں تو الگ، تو تعبیر معصوم نے بیان کی، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرماتے اگر کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو نمبر 1 رحمت کا اشارہ ہے، نمبر 2 نعمت کا اشارہ ہے، اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں رحمت اور ہے نعمت اور۔ نمبر 3 عزت کا اشارہ ہے۔ اب رحمت اور ہے، نعمت اور ہے، اور عزت اور ہے۔ نمبر 4 دولت کا اشارہ ہے، دولت اور ہے، عزت اور ہے۔ نمبر 5 سعادت کا اشارہ ہے، تو دولت اور عزت اور سعادت اور ہے۔ نمبر 6 جس نے مجھے خواب میں دیکھا، یعنی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اس کے لیے قوت کا اشارہ ہے، قوت اور ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اس کے لیے دونوں جہانوں کی نیکی جمع کرنے کا اشارہ ہے۔ اب میں نے جتنے پڑھے باقی علم تعبیر کے ائمہ کو، کسی نے 2 بیان کیے، کسی نے 3 بیان کیے، کسی نے 1 بیان کیا، سوائے امام صادق علیہ السلام۔ اور جب بات یہاں تک آپ پہنچی تو آج ایک بات اور اپنی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک ہے اچھے خواب اور ایک ہے برے خواب، اور کبھی برے خواب میں ایک لفظ ایک کیفیت واقع ہو جاتی ہے انسان پر، اس کیفیت کا نام ہے احتلام۔ لفظ حلم، لفظ احلام، اور اس سے نکلا ہوا لفظ باب افتعال کے مادے سے احتلام لفظ ہے۔
معصومین نے اس چیپٹر کو بھی مکمل بیان کیا. فرماتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے لشکر یہ چاہتے ہیں کہ مومن کو غسل کی، طہارت کی زحمت میں مبتلا کر دیں. شیطان اور اس کے لشکر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اول وقت صبح کی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا اول وقت اس کے ہاتھ سے نکال دیا جائے. خوب، تو کیا کیا جائے کہ سونے سے پہلے اس کی سیکیورٹی کی دعا پڑھ لی جائے. بہت ساری دعائیں ہیں. اگر یہ خطرہ ہو کہ دیوار گر پڑے گی رات کو سوتے ہوئے، ایسی دعا موجود ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ لو، دیوار نہیں گرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب دیوار کو روک سکتے ہو دعا پڑھ کر، تو شیطان کے لشکر کو بھی روک سکتے ہو بدماشی کرنے سے. دعا موجود ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الاحتلام ومن سوء الاحلام ومن ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظۃ والمنام. بس 3 جملے، مشکل نہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس بات سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ نمبر 1 لفظ احتلام کی معنوی کیفیت سے، وہ آپ کے علم میں. نمبر 2 سوء الاحلام، برے خوابوں سے. نمبر 3 شیطان مجھ سے کھلواڑ کرے. اب میں نے وہ لفظ استعمال کیا جو خاص ترجمہ کیا ہے اس کا، یتلاعب، شیطان کا کھیلنا. شیطان بڑا خدمت گزار ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، گھڑی دکھاتا بھی ہے، ٹانگیں دباتا بھی ہے، آخر میں برباد کر کے جاتا بھی ہے. شیطان کھیلتا بھی ہے. میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، شاید میں نے آپ کے یہاں پڑھا نہیں پڑھا، کہ سونے کے مکروہات میں مومن کے لیے مناسب نہیں کہ الٹا سوئے بستر کے اوپر، اور نہ یہ مناسب ہے کہ اس طرح سے سوئے کہ شیطان کے لیے اس مسئلے میں آسانی پیدا ہو. میں نے وضاحت نہیں کی جملے کی. خالی دعا کافی نہیں ہے، کچھ آپ نے بھی تو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کو مطلب دعا نے کام نہیں کیا. تو آج تک لاہور نے کام کیا ہے؟ کتنا لاہور پڑا، شیطان گیا، جائے کیسے؟ اندر بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کی مجلس ثقیل ہو گئی ہے. کیا کیا جائے؟ لیکن یہ دعا، سونے کے آداب بہت سارے ہیں. ان آداب میں سے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کیفیت میں ہیں، سن و سال کے اعتبار سے تنہائی ہے، ایسی لائف گزار رہے ہیں، تو اس میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ شیطان بدبخت آپ کو پریشان کرے. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ کا جی نارمل پہچان ہے جوان کی، نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے دعا میں الفاظ کا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں. نمبر 1 اس کام سے کہ شیطان مجھے اس طرح سے وہ کرے کہ میں نجس ہو جاؤں. نمبر 2 من سوء الاحلام، برے خوابوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. نمبر 3 وَمِنْ أَنْ يَتَلَاعَبْ بِيَ الشَّيْطَانِ، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں پروردگار کہ شیطان مجھ سے کھلواڑ کرے، یعنی کھیلے میرے ساتھ. فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ، جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی. یہ دعا کہاں ملے گی؟ مفاتیح الجنان میں، باقیات صالحات میں
جو سائٹ پر حاشیہ پرانے اعتبار سے یا نئے اعتبار سے ایک الگ سے باقیات صالحات کو شکل کتاب میں رکھا گیا، اس میں سونے کے آداب میں یہ دعا شامل ہے، اور اس کی ہیڈنگ یہی ہے. بس میں نے بات کو مکمل کی کہ انسان کبھی سوئے تو اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھتا ہے، کبھی سوئے تو قیامت کو خواب میں دیکھتا ہے. اور ایک میڈیکلی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ اگر نارمل نیند 8 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے خواب آتے ہیں. 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے، یعنی کل نیند کا آدھا حصہ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اول میں 1 گھنٹہ ہو گیا، پھر بریک آ گیا، پھر آپ اٹھ گئے، اگر پھر سو گئے، پھر اٹھ گئے، پھر سو گئے، جتنی نیند جمع کر لیجیے. اگر نیند 8 گھنٹے کی تو خواب 4 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لیکن سب کو خواب یاد نہیں رہتے. اور کون کون خواب بھول جاتا ہے یہ بات کل کریں گے. بہت سارے خواب تو انسان ویسے بھول جاتا ہے. اچھے خواب یاد رہتے ہیں یا بہت خوفناک خواب، اتنے خوفناک کہ بسا اوقات تو انسان رو رہا ہوتا ہے. خواب میں کیا دیکھ لیا، رو رہے ہو. خواب میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ کسی کی موت دیکھ لی. اور بھی کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ محرومین کو خواب میں دیکھنا، تو محرومین اگر آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہو تو اچھی علامت نہیں ہے. آپ کو بلا رہے ہوں، آئیے ساتھ چلیے ہمارے. عالم ارواح، عالم برزخ میں ارواح کو خبر ہے کہ آپ کا وقت آیا کہ نہیں آیا. ابھی کس حد تک روایات سے ہم ثابت کریں یہ الگ موضوع، لیکن ایک لنک ہے کہ جب کوئی بڑی مشہور شخصیات انتقال کرتی ہیں، مثلا شہید کی بات کریں، کسی آقا دستغیب کی بات کریں، یا علماء کی بات کریں، اللہ مجلس علیہ الرحمہ کی بات کریں، تو باقاعدہ وادی سلام کی ارواح نے استقبال کیا اور 40 دن تک ان کی آمد کا جشن منایا. تو انسان کا خواب، اور خواب میں کبھی اللہ کے رسول کو دیکھنا اور کبھی قیامت کو دیکھنا. قیامت دیکھیں گے تو اس کے معنی انسان کے لیے عبرت کے اور اشارے کی تیاری کر لیجئے. قیامت تو جب بھی آئے گی، جب خدا چاہے گا، لیکن انسان کی اپنی قیامت روز آتی ہے، خدا ٹال دیتا ہے. روز آتی ہے قیامت انسان کی. یعنی کیا مطلب؟ انسانی قیامت یا موت؟ موت ایک دفعہ نہیں آتی انسان پر، کئی مرتبہ آتی. خدا ہر مرتبہ ٹال دیتا ہے، اس بہانے سے، اس بہانے سے، اس بہانے سے. انسان کے سینس کام کرتے ہیں، انسان بچ جاتا ہے. لیکن جب خدا کا فیصلہ ہو جائے تو یہ بھی علم بعد میں ہوگا کہ جب موت واقع ہو گئی تب سمجھے یہ موت حقیقی تھی. بس عاجزانہ گرامی قدر، منتخب تریحی کتاب ہے آقا تریحی کی، بہت عمدہ کتابوں میں شامل ہے. میں نے ایک واقعہ لکھا سلیمان اعمش کے حوالے سے، خواب پڑھ رہا ہوں. مجھ سے التماس کی گئی تھی کہ میں کچھ شام کو اس کے حالات پڑھوں کہ کربلا سے آنے کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مگر وہ شاید موضوع نہیں بن پایا. آج کل موقع ملا تو بیان کریں گے. اس کے لیے تو الگ پھر عنوان چاہیے. جناب عبداللہ کے حالات کیا تھے اور جناب زینب کبریٰ کے حالات زندگی کیا تھے کربلا کے بعد، موضوع الگ. بس اتنی بات کافی آج کی حد تک. سلیمان اعمش کہتے ہیں کوفے میں رہتے تھے. ایک پڑوسی انتہائی متعصب شخص ناصبی ٹائپ کا تھا. ناصبی جو آل محمد کو اپنے خیال میں بہت اچھا نہ کہتے. سلیمان کی بات ہو رہی تھی جو پڑوسی تھے،
تو بات نکل آئی زیارت سرکار سید الشہداء کے حوالے سے۔ سلیمان نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہو کہ قبر حسین کی زیارت کیسی ہے، کرنی چاہیے؟ کہتا نہیں، یہ بدعت ہے، میں نقل کفر کر رہا ہوں، الزام اس پر ہوگا جس کا یہ قول تھا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، میں تو اس کو نہیں سمجھتا کرنا چاہیے۔ سلیمان کے لیے مجھے بڑا غصہ آیا، مگر وقت نہیں تھا بحث کرنے کا۔ سوچا کل صبح انشاءاللہ آ کر اس کو سناؤں گا فضائل زیارت حسین کی روایتیں۔ آج تو میں چلا جاتا، چلا گیا۔ کہتے ہیں اگلے دن جب میں صبح اس کے گھر پر پہنچا اپنے منصوبے کے ساتھ اور نوک کیا، اندر سے خبر ملی کہ وہ تو زیارت حسین کے لیے کربلا چلا گیا۔ اب بیچ میں صرف رات ہے اور ہم خواب کی بات کر رہے ہیں، صرف ایک رات بیچ میں گزری ہے۔ ایک ہے کتابوں سے ہدایت، ایک ہے علماء سے ہدایت، اور ایک ہے خوابوں سے ہدایت۔ سلیمان کہتے ہیں کہ کوفے سے کربلا بہت دور نہیں، تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے کربلا کے لیے، اور کربلا تک پہنچ گئے اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ ہم سے پہلے پہنچا تھا۔ دیکھا کہ جب ہم پہنچے، دیکھا وہ شخص ناصبی جو کل تک ناصبی تھا، روضہ حسین کے سائے میں سجدے میں پڑا ہوا تھا، رو رہا تھا اور یاد کر رہا تھا۔ جب سجدے سے فارغ ہوا، اس سے ملاقات کی، پوچھا کیا مسئلہ ہوا؟ تم تو کل منکر تھے، آج مومن کیسے ہو گئے؟ یہ کہتا ہے بس مت پوچھئے، رات تک تو یہی بات تھی کہ میں اہل بیت کو برحق امام خیال نہیں کرتا تھا، وہ کہہ رہا ہے، لیکن رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ بہت حسین و جمیل کوئی شخص، نہ قد بڑا ہے نہ قد چھوٹا ہے، اور تمام لوگ، تمام ان کے خدمت گزار ان کی طرف لپک رہے ہیں، اور جیسے وہ کہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہوں، ان کے ساتھ پورا لاؤ لشکر چل رہا ہو۔ ایک اور دیکھا سوار، ایک سوار یہ یہاں تک کہ اس نے وہ تاج بھی دیکھا جو چوکور پہنے ہوئے تھے، اور تاج کے ایک طرف موتی نمایاں تھا۔ اس حد تک ڈیپلی خواب بیان کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دو، ابھی میں آگے بڑھا، پوچھا میں نے یہ کون ہے؟ یہ ایک بڑی شخصیت، ایک ساتھ میں جوان، یہ کون ہے؟ کہ یہ رسول خدا۔ کہ یہ کون؟ کہ علی مرتضیٰ۔ اور ابھی کچھ دیر دیکھا میں نے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پرواز کرتا ہوا ایک ناقہ، اونٹ پر رکھی ہوئی اماری، اور دو سائے محسوس ہوئے جیسے اس میں بیٹھے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ کس کا ناقہ ہے یہ؟ اے ناقہ خدیجہ کبریٰ، اور اس میں جناب سیدہ فاطمہ صاحب۔ کہتا ابھی میں متوجہ ہوا، دیکھا کہ ایک اور حسین و جمیل جوان ساتھ ساتھ چل ناقے کہ یہ کون ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ ہے۔ اچانک کہتا میں نے دیکھا کہ اس ناقے سے کچھ ورقے ہیں، رقعے ہیں کہ جو زمین کی طرف پھیلائے جا رہے ہیں ہوا سے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ان رقعوں پر لکھا ہوا ہے کہ آتش جہنم حرام ہے ہر زائر حسین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ مجھے بھی چاہیے، تو مجھے ڈانٹ کر کہا گیا کہ تو منکر قبر زیارت حسین ہے۔ بس یہ خواب دیکھا میری آنکھ کھلی،
میں توبہ کرتا ہوا سارے کام چھوڑ کر روضہ حسین پر آ گیا۔ اور ماتم دارو، دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں ایک اور تذکرہ مکمل کروں کہ یہ تو زائر حسین بن گیا، ایک ہے شاعر حسین، اس کا نام ہے رضا، قبیلے ازد سے اس کا تعلق۔ اس نے ایک شعر لکھا تھا مولا عباس کے حوالے سے، شعر لکھا تھا کہ یوم استجار الہدا بابی الفضل، ایک دن ایسا بھی تھا جب کہ ہدایت کا مرکز ابو الفضل کی پناہ لیے ہوئے تھا۔ یہ شعر لکھ کر ایک مصرع لکھا سے پریشان ہو گیا، شاید میں نے مولا عباس کو مولا حسین سے بڑھا دیا۔ مرکز ہدایت کون؟ مولا حسین، اور مرکز ہدایت ابو الفضل کی پناہ میں ہو، شاید میں نے مولا عباس کو مولا حسین سے بڑھا دیا۔ مصرع اولا لکھ کر ثانی چھوڑ دیا۔ کہتا ہے حالت خواب میں دیکھا کہ شب جمعہ میں کربلا پہنچا، اور جب میں روضہ سرکار سید الشہداء پہ پہنچا دیکھا پورا روضہ خالی ہے۔ خادمین سے پوچھا آج شب جمعہ اور روضہ حسین خالی، کیا سبب ہے؟ کہ آج آقا حسین بھی یہاں پر نہیں ہے۔ وہ کہاں گئے؟ اپنے بھائی عباس سے ملنے گئے۔ کہتا ہے میں اسی حالت میں روضہ حسین سے نکلا، روضہ عباس تک پہنچا۔ جیسے ہی مولا عباس کی ذریعے کے سرحان میں پہنچا، مجھے روضہ عباس میں ذریعے عباس میں مولا حسین کی زیارت ہوئی۔ بڑی محبت سے مجھے بلایا، رضا ہمارے قریب آؤ۔ تم کیوں پریشان ہو گئے؟ تم نے مصرع لکھا، صحیح لکھا، اور چاہو تو ہم اس کا مصرع ثانی تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلوص کے ساتھ اگر کوئی انسان خلوص کے ساتھ ایک شعر کا ایک مصرع بھی لکھے امام کی خدمت میں، لطف و کرم عنایت فرماتے ہیں مولا۔ رضا تم نے غلط کام نہیں کیا، آؤ ہمارے قریب آؤ۔ اگلا مصرع امام نے جو عطا کیا اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ دن اتنا شدید تھا کہ جب ہدایت کا مرکز عباس کی پناہ لیے ہوئے تھا، کہ اس دن گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ریت اڑتی تھی اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس دن ہدایت کا مرکز عباس کی پناہ لیے ہوئے تھا۔ ماتم دارو، بہت سارے مسائل کے جملے آپ کی خدمت میں عرض ہو سکتے ہیں، لیکن بس ایک جملہ دہرا دوں، واہ غربتا۔ کبھی حضرت عباس کا پرسہ مولا حسین کو پیش کرتے ہوئے آؤ آج جناب ام البنین کو پیش کرتے۔ عباس کی دکھیاری ماں ہے۔ خدا آپ کو کبھی کسی جوان کا غم نہ دکھائے۔ کسی خاتون کا ایک جوان بیٹا اگر بچھڑ جائے تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔ اس کے 4 جوان بیٹے، بیوی کے 4 جوان بیٹے، اور چاروں جوان بیٹے کربلا میں ایسے قربان ہوئے کہ بی بی رو کر کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میں ام البنین تھی جب میرے جوان بیٹے تھے، اب چاروں کے چاروں قربان ہو گئے، اب مجھے ام البنین نہ کہنا کہ جب کوئی مجھے ام البنین کہتا ہے مجھے چاروں بیٹے یاد آتے ہیں۔ کبھی فرماتی تھیں عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مر گیا، عباس تجھے میں نے پالا تھا، عرب میں کوئی اتنا بہادر پیدا نہیں ہو سکتا جو تجھے مار دے۔ مگر عباس جب سنتی ہوں نا کہ آقا حسین شہید ہو گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹ بھی گئی، عباس یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا تھا۔ واہ غربتا۔ مروان گزر رہا تھا قبرستان بقیع کے باہر سے، دیکھا محلے بنی ہاشم سے کوئی بی بی ہاتھ میں عصا لیے ہوئے
آئی ہے قبر سیدہ کے احتمال والے مقام پر اور آ کے سلام کر کے کہتی ہے بی بی اپنے بیٹے عباس کا پرسہ لے لیجئے، بس یہ سننا تھا۔ مروان کہتا ہے میں رک گیا، میں منتظر تھا کہ کوئی نکل کر آئے محلے بنی ہاشم سے، کسی مرد سے پوچھوں یہ کون بی بی ہے، اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے۔ جیسے ایک مرد کو ہاشمی محلے سے نکلتا ہوا دیکھا، آگے بڑا مروان کہتا ہے یہ بتا میں مروان جانتا ہوں کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کون بی بی ہے، اتنی بوڑھی ہے، اسے نہیں پتا ہے، یہ سننا تھا۔ ہاشمی نے اپنا منہ پیٹ لیا، منہ پیٹ کے کہتا ہے اے دشمن خدا یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی ماں فاطمہ ام البنین ہے۔ واہ غربتا واہ مصیبتا۔ اور کبھی اس طرح سے مرثیہ پڑھتی تھی کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ جب میرا بیٹا عباس زین سے زمین پر گرا تو کیا دونوں ہی ہاتھ کٹ گئے تھے؟ شاید ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا زین سے زمین پر کیسے گرا ہوگا۔ اے بی بی اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کوئی تو کربلا میں آیا ہوگا، عباس کو گرنے سے پہلے کسی نے تو بلایا ہوگا۔ اور جب مسلم ابن عقیل دارالامارہ کی چھت پہ شہید کیے جا رہے تھے تب بھی علماء کہتے ہیں کوئی بی بی آئی تھی کہ جو دیوار کے نیچے کھڑی تھی، کوئی بی بی کربلا میں بھی آئی ہوگی۔ میرے لال عباس ارے تجھے لینے حسین کی ماں جنت سے چلی